السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ سو یو آل آر فائن۔ جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے علاقائی تعاون کی تنظیمیں۔ اس کے ہم نے کچھ آرگنائزیشنز کے حوالے سے اس میں پڑھنا ہے۔ دیکھیں 20ویں صدی کو دنیا کی اہم واقعات سے بھرپور صدی کہا جاتا ہے۔ اس صدی میں جہاں 2 جنگیں عظیم واقع ہوئیں وہاں ایک اور بھی دیکھنے میں آئی جس کے نتیجے میں روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ 20ویں صدی کی بات کی جا رہی ہے، اس میں یہ بتا رہا ہے کہ اس صدی میں جہاں پہ 2 جنگیں عظیم واقع ہوئیں، ایک سرد جنگ بھی دیکھنے میں آئی جس کے نتیجے میں روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ دوسری طرف بہت سی مثبت تبدیلیاں بھی رونما ہوئیں جن میں علاقائی تعاون اور مختلف ممالک میں انضمام دیکھنے میں آیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مغربی یورپ میں بڑھتا ہوا انضمام اشتراکیت کے خطرات کو کم کرنے کے نتیجے میں ہوا۔ اس قسم کا رجحان ایشیائی ممالک میں بھی دیکھنے میں آیا جس کا بنیادی مقصد اشتراکی ممالک کی طاقت کو کم کرنا تھا۔ اس سلسلے کی ایک کڑی سارک اور معاشی تعاون کی تنظیم ہے۔ اس میں ہم نے 2 تنظیموں کے حوالے سے پڑھنا ہے۔ 20ویں صدی کا بتایا ہوا ہے اس نے کہ اس میں ہمارے پاس 2 جنگیں عظیم ہوئی تھی، ایک انضمام اس میں دیکھنے میں آیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد مغربی یورپ میں بڑھتا ہوا انضمام اشتراکیت کی خطرات کو کم کرنے کے نتیجے میں ہوا۔ جی بیٹا، اس میں 2 ہمارے پاس ہیں، ایک تو ECU ہے تنظیم اور دوسری سارک ہے۔ ان دونوں کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ جو ہے معاشی تعاون کی تنظیم اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، دیکھیں اس کا کیا ورک ہے۔ 1964 میں ایوب خان کی حکومت کے دور میں ایران، پاکستان اور ترکی تینوں ممالک کے درمیان علاقائی تعاون برائے ترقی کا معاہدہ طے پایا جس کے تحت تجارت، ٹرانسپورٹ، ڈاک اور دیگر ترقیاتی پروگرام مشترکہ طور پر تیار کرنے اور ان پر عمل درآمد کے اقدامات طے پائے۔ بعد میں ان تینوں ممالک کی حکومتوں کے بدل جانے پر اس معاہدے پر عمل درآمد نہ ہو سکا اور جنوری 85 میں RCD کی جگہ ECO معاشی تعاون کی تنظیم قائم کی گئی۔ یہ ساری جتنی بھی معاشی تعاون کی تنظیمیں ہیں مطلب ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینٹ ممالک جو ہیں مل کر کام کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے کیا بتایا ہوا ہے کہ ایران، پاکستان اور تینوں ممالک کے درمیان علاقائی تعاون برائے ترقی کے لیے جو ہے انہوں نے یہ ایک تنظیم بنائی تھی۔ 1964 کی بات کی جا رہی ہے۔ ایران نے، ترکی نے اور پاکستان نے، ان تینوں نے مل کر بنائی تھی۔ دسمبر 1991 میں USSR کے ختم ہونے کے بعد اور خلیجی جنگ گلف وار کی وجہ سے مغربی افواج کی اس خطے میں آمد کے خطرے کے پیش نظر سینٹرل ایشیا ممالک میں اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ آپس میں تجارت اور سیاسی فروغ کو بڑھایا جائے۔ آگے دیکھیں اس میں جو ہے USSR سے آزاد ہونے والی 6 اسلامی ریاستیں جن میں آذربائیجان، قازقستان، کرغزستان، تاجکستان ہمارے پاس موجود ہے، ترکمنستان، ازبکستان اس میں شامل ہوئے۔ یہ اس تنظیم میں بتایا جا رہا ہے، اس تنظیم کو فروغ کو خوش آمدید کہا۔ یہ والے جو علاقے ہیں 6 اسلامی ریاستیں اس تنظیم میں شامل ہوئے اور بعد میں افغانستان کو بھی معاشی تعاون کی تنظیم میں شامل کر لیا گیا۔ ECO کی پہلی کانفرنس فروری 1992 میں تہران میں ہوئی جس میں 3 ابتدائی ممبران پاکستان، ایران اور ترکی کے علاوہ روس سے آزاد ہونے والی ریاستوں نے بھی شمولیت کی۔ جی بیٹا، ECO جو ہے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن ہے۔ بیسیکلی اس کا مقصد 3 ممالک نے پہلے سٹارٹ کی تھی، ایران، پاکستان اور ترکی۔ اس کے بعد اور ممالک بھی اس میں 6 اسلامی ریاستیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ آپس میں علاقائی تعاون، ایک دوسرے کی مدد کرنے میں کوئی بھی ایشوز ہیں، انہوں نے جو آرگنائزیشن بنائی ہے کہ ہم اکنامک کوآپریشن، اکنامکس کے حوالے سے جو بھی ہوتا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرنے میں انہوں نے یہ تنظیمیں بنائی تھی۔ کوئی ایشوز ہو جاتے ہیں آپس میں مل بیٹھ کر معاملات طے کرنے کے لیے۔ دوسری جو ہے وہ ہمارے پاس سارک ہے۔ یہ شارٹ کوسچن آنسرز میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں کہ ECO کا بتائیں، سارک کا بتائیں۔ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن، سارک کا قیام 1980 کے اوائل میں جنگ دیش کی کوششوں سے عمل میں آیا مگر اس پر عمل درآمد 1985 میں ڈھاکہ میں ہوا۔ کہاں پہ ہوا تھا؟ ڈھاکہ میں ہوا تھا، جس میں سارک کے بنیادی مقاصد کو طے کیا گیا۔ انڈیا کے اصرار پر اس میں شامل تمام ممالک کو ویٹو کا اختیار دیا گیا اور ان تمام معاملات جو کہ ممالک کے درمیان جھگڑے اور فساد کا باعث بنتے رہے ہیں کو اس کے چارٹر سے نکال دیا گیا۔ جی بیٹا، اس میں کون کون سے ہمارے پاس ممالک ہیں؟ کیونکہ اس تنظیم کا بنیادی مقصد سماجی اور ثقافتی تعاون کو فروغ دینا تھا۔ یہ تنظیم کس لیے بنائی گئی تھی؟ سماجی اور ثقافتی تعاون کو فروغ دینے کے لیے، نہ کہ سیاسی معاملات کو طے کرنا۔ اس میں سیاسی معاملات کے حوالے سے یہ تنظیم نہیں بنائی گئی تھی۔ اس میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، مالدیپ، نیپال، سری لنکا شامل ہیں۔ ہمارے پاس یہ کچھ ممالک ہیں جو سارک میں موجود ہیں۔ سارک کی دوسری کانفرنس نومبر 1986 میں بھارت میں منعقد ہوئی۔ اس کا سارک کا جو مین مقصد کیا تھا ہمارے پاس کہ ہم نے سماجی مطلب ویلفیئر کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور ثقافتی تعاون کے لیے اس چیز کو
بنایا تھا، اور نومبر 1987 میں کھٹمنڈو میں اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ کچھ ایسے شعبے جن کو اس کے دائرہ کار سے باہر رکھا گیا تھا اس میں شامل کیا جائے۔ اس میں ثقافت اور معلومات کے تبادلے کے لیے سار، آڈیو ویڈیو کے تبادلے کے لیے سیو معاہدہ کیا گیا۔ علاوہ ازیں تجارت کے کچھ شعبوں کو بھی باہمی تعاون کے معاملات میں شامل کیا گیا۔ اس میں تجارت کو بھی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ مزید 2 شعبوں کے قیام کی تجویز دی گئی، جس میں سار فوڈ سیکیورٹی ریزرو کا معاہدہ کیا گیا۔ جی بیٹا فوڈ سیکیورٹی، فوڈ کے حوالے سے بھی اس میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ ساتھ میں جو یہ آپس میں ممالک ہیں ان کی کانفرنس ہوتی ہے اور اس میں آپس میں یہ ساری باتیں سماجی ڈسکس کی جاتی ہیں، ثقافت کے حوالے سے ڈسکس کی جاتی ہیں۔ سارک جو ہے کس کا مخفف ہے؟ ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن۔ نیکسٹ دیکھیں عالمی تجارتی تنظیم۔ عالمی تجارتی تنظیم کا قیام 1 جنوری 1995 کو گیٹ کو ختم کر کے ہوا۔ جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرف اینڈ ٹریڈ کا بنیادی مقصد عالمی سطح پر تجارت پر لاگو محصولات کو قائم کرنا تھا۔ 1948 کو پاکستان گیٹ کا کارکن بنا۔ عالمی تجارتی تنظیم کا ہیڈ کوارٹر جیتو سوئٹزرلینڈ میں واقع ہے۔ اس کے کل ممبرز ممالک کی تعداد 160 ہے۔ عالمی تجارت تنظیم بیٹا صرف ٹریڈ آرگنائزیشن تجارتی تنظیم کے لیے بنائی گئی تھی اور اس کا سالانہ بجٹ 122 ملین سوئس فرانک میں ہے۔ عالمی تجارتی تنظیم کے خواتین پر 2005 سے عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ وزارتی کانفرنس عالمی تجارتی تنظیم کا فیصلہ ساز ادارہ ہے جو سال میں کم از کم ایک اجلاس ضرور بلاتا ہے۔ اجلاس جو ہے 2005 میں اس کا جو ہے عمل درآمد شروع ہوا تھا عالمی تنظیم کا، اور اس کے کچھ آبجیکٹیوز بھی اس نے بتائے ہوئے کہ اس کے ہیں کیا۔ بین الاقوامی تجارت کو فروغ دینے کے لیے اصول لاگو کرنا، تجارتی جھگڑوں کو حل کرنا، مختلف ممالک کے درمیان تجارت اور ٹیرف کے معاملات کو طے کرنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنا، صارفین کو بہتر اور سستی اشیاء فراہم کرنا، سرمایہ کاروں کو بہتر فوائد فراہم کرنا۔ یہ 3 آرگنائزیشن ہم نے پڑھی ہیں، معاشی تعاون کی تنظیم، سارک اور عالمی تجارتی تنظیم۔ تجارتی تنظیم صرف تجارت کے حوالے سے اس میں تھا بتایا ہوا۔ ساتھ میں ہمارے پاس کچھ کنٹریز ہیں جس میں بھارت، پاکستان ہے، اور اس میں ان کی بھی جو ہے کانفرنسز جو ہے منعقد ہوتی ہیں، ہر ایئرلی ہوتی ہیں، سال بعد، جیسے 1986 میں ہوئی تھی دوسری، اس کے بعد نومبر 87 میں کھٹمنڈو میں اس بات کا فیصلہ ہوا تھا۔ چوتھی کانفرنس 88 میں ہوئی تھی ہمارے پاس۔ تو بیٹا ان میں سے شارٹ کویسچن آنسرز آ سکتے ہیں۔ یہ 3 ٹاپکس ہیں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے شارٹ کویسچن آنسرز بیٹا ساتھ ساتھ آپ لوگ یاد کرتے رہیں، کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔